بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کا راز۔ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ، تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ انسان کی کامیابی کا راز پرسکون دماغ ہوتا ہے۔ پرسکون وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرنا جانتا ہے۔ اس افراتفری کے دور میں ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان اپنے طریقے سے محنت ضرور کرتا ہے۔ یاد کریں ماں باپ اپنے 3.5-4 سال کے بچے کو جب پلے گروپ میں داخل کرایا تھا، بچے نے محنت کی، آپ لوگوں کی کوشش رنگ لائی، اور آخرکار 16 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کیا، 18 میں انٹر کیا، آگے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا، بہت اچھا انجینئر یا ڈاکٹر بھی بن گیا۔ بہرحال اسے کامیابی کا فارمولہ نہیں ملا، کیونکہ استاد نے اس کو 2+2=4 سکھایا، اور ہماری کوشش بھی نمبروں تک محدود رہی۔ نمبروں کے ذریعے داخلہ تو مل گیا، لیکن زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے عزیز اور والدین ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے جانے سے پہلے کامیاب انسان دیکھ سکیں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو کوئی زیادہ پیسے کماتا ہے یا دوسروں سے اچھی زندگی گزارتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مطمئن ہو، اور دنیا کا سب سے مشکل کام بھی مطمئن ہونا۔ اس لیے کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نظر انداز کرنا سکھائیں، اور نظر انداز کرنا سکھانے کے لیے آپ کو خود نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سامان کتنے وزن کا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ گاڑی کا ڈرائیور یا بس کنڈکٹر یا دوسری سواریاں اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ اس کے پاس 2 کلو یا 5 کلو کا سامان ہے یا 10 کلو کا بیگ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تب بھی یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے پاس 1 بیگ ہے یا 2 بیگ ہے۔ لیکن اگر آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے پاس سامان کتنا ہے، اور جیسے ہی زیادہ سامان ہوگا انتظامیہ آپ کو روک لے گی کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ سامان لے کر جا رہے ہیں۔ یہی سبق ہے زندگی امتحان میں چلنے کے لیے۔ کوئی تو شاید آپ کے ساتھ کتنا وزن ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آپ اگر اڑنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کتنی غلط چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی باتیں اپنے دل میں لگائی ہوئی ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے یہ دکھ پہنچایا، اس نے مجھے یوں تکلیف دی۔ سب باتیں آپ کی کامیابی کا راستہ روک لیتی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ نظر اندازی کا ہنر سیکھیں، غیر ضروری باتوں کو بالکل نظر انداز کریں۔ تجربے کے طور پر ایک دن آپ 100 لوگوں سے ملتے ہیں، 98-99 لوگ آپ کے ساتھ بہتر اخلاق سے ملتے ہیں۔ ان سب کو اہمیت نہ دے کر آپ ایک شخص کی بات جس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا یا غیر ضروری غصہ کر دیا، آپ کے باس نے 365 دنوں میں سے ایک دن آپ کے ساتھ غصے سے بات کر دی، آپ اس کو دل سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی محنت کے جذبے کو کم کر دیتے ہیں یا کامیابی کے راستے کی طرف رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ کامیاب لوگ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، ان میں خوبی واضح پائی جاتی ہے کہ وہ نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ چاہے وہ بے شک زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، جسامت میں بہت بڑا نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ خوبی اور وصف نمایاں ہوتا ہے کہ وہ نظر انداز کرتا ہے غیر ضروری باتوں کو۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ یار مجھے 98-99 لوگ سارے دن میں بہت اچھے ملیں، اگر ایک آدمی نے بدتمیزی سے بات کر بھی دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ اس کا ظرف تھا، اور نظر انداز کرنے کے لیے انسان کا اپنا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ یہاں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کی اولاد ہی اعلیٰ ظرف ہوتی ہے۔ آپ سے کیسا رد عمل دیتے ہیں یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کے والدین کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ والدین اور اساتذہ اس بات پہ غور کریں کہ بچے کو رد عمل دینا سکھائیں۔ گالی کا جواب کبھی بھی گالی سے نہیں ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اخلاق کے ذریعے جانی دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کامیاب ہو، یا اگر والدین یا اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کی طلباء اور ان کی اولاد کامیاب ہو،
تو یہ ہنر اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ وہ نظر انداز کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتوں کو دل سے مت لگائیں۔ یہی ہمارے ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ہمارا وزن بلا وجہ بڑھا دیتی ہے، جس سے ہماری توانائی کم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتے۔ یا اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص پھلوں کے بازار میں پھل بیچ رہا تھا، جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں تازہ پھل بیچے جاتے ہیں۔ ایک شادی شدہ جوڑا آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہیں پہ تو بیچ رہے ہو، یہ مت لکھو کہ پھل بیچ رہا ہوں، یہاں مت لکھو، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر لکھا یہاں تازہ پھل بیچے جاتے ہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا بھائی تازہ پھل ہی تو ہے، تازہ پھل ہی تو بیچ رہے ہو، کوئی گلے سڑے تو نہیں بیچ رہے ہو، یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ہٹا دو۔ آخر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی یہ لکھنا ضروری ہے، یہ لکھنا ضروری تو نہیں ہے، اسے ہٹا دو۔ آخر کار بورڈ خالی ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی اتنا بڑا بورڈ خالی ہے، اس پہ کچھ لکھتے کیوں نہیں؟ اس لیے ہمیں لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دے کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی شخص آپ کے والدین کے علاوہ ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔